हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी कैसे हैं? आज हम व्लॉग बना रहे हैं इस्लामिक बातों के ऊपर। मेरा रिएक्शन कैसा होता है। तो हमने जो रिएक्शन के लिए वीडियो चुना है वो ये है इस बारे में कि मून जो चांद है उसके दो टुकड़े हुए थे। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिरेकल स्प्लिटिंग ऑफ द मून। तो हम ये वीडियो अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि मेरा रिएक्शन कैसा होगा और इन बातों पे। उसके बाद हम अच्छे से आखिरी में गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। डॉक्टर ज़गूल अन-निजार किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जिद्दा के अंदर जियोलॉजी का प्रोफेसर हैं। कुरान करीम में साइंसी हक़ाइक़ कमेटी के सरबराह भी हैं और मिस्र की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामी अमूर की कमेटी के भी सरबराह हैं। इनका कहना है कि एक दफ़ा मैं बरतानिया की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चर दे रहा था जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान करीम में बयान करदा साइंसी हक़ाइक़ पर बहुत ही जामिया अंदाज के अंदर गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक से इस मजमे से एक नया मुसलमान होने वाला नौजवान खड़ा हुआ और मुझे कुरान करीम की सायत मुबारका की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस बयान पर गौर फरमाया कि क्या ये कुरान पाक में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़गूल अन-निजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन अशिया या वाक़यात की तशरीह साइंस के ज़रिए की जा सकती है, लेकिन मौजज़ा एक माफूकुल फितरत शय है जिसको हम साइंसी असूलों से साबित नहीं कर सकते, इसे दोहरा नहीं सकते और ना ही बार बार के तजर्बात के ज़रिए इसे साबित कर सकते हैं। बिल्कुल यही केस चांद के दो टुकड़े होने के मौजज़े के साथ भी है, यानी कि सूरह अल-कमर की इब्तिदाई आयात के अंदर, जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद के दो टुकड़े करने से मुतल्लिक मौजज़ा वाज़े तौर पर बयान किया गया है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा और आखिरी नबी साबित करने के लिए कुफार के सामने, उनकी आंखों के सामने जाहिर हुआ, जिसे पूरी दुनिया के अंदर देखा गया। क्योंकि सूरह अल-कमर की इब्तिदाई चंद आयात के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया, और वो ये निशानी देखते हैं लेकिन मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो जादू है जो पहले से चला आ रहा है, और उन्होंने झुटलाया और पैरवी की अपने ख्वाहिशों की, और हर एक काम का एक वक्त मुकर्रर है। डॉक्टर ज़गूल ने मजीद कहा कि चांद का दो टुकड़े होना एक मौजज़ा था जिसको अल्लाह पाक ने नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को साबित करने के लिए एक दलील के तौर पर कुफ़ार को दिखाया। हकीकी मौजज़ात इन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई के दलील होते हैं जो इनका मुशाहिदा करते हैं, और हम इस मौजज़ा को इसलिए तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और अहादीस दोनों के अंदर मौजूद है। और अगर ये जिक्र कुरान और अहादीस के अंदर मौजूद ना होता तो हम इस ज़माने के लोग हम इसे मौजज़ा तस्लीम ही ना करते, क्योंकि आज इसे साइंसी तौर पर साबित करना या अपनी मर्जी से दोहराना मुमकिन नहीं है। सही बात है। इसके अलावा हमारा ये भी ईमान है कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखता है और वो पूरी कायनात का मालिक है। इसके लिए अपने नबी के जरिए लोगों को यह मौजज़ा दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस नौ मुस्लिम नौजवान ने कहा कि सर, जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहकीक कर रहा था तो एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान करीम की इंग्लिश के अंदर तफसीर पेश की। मैंने इस दोस्त का शुक्रिया अदा किया और इसे घर ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान करीम को खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र जिस सफ़े पर पड़ी वो यही सूरह कमर की इब्तिदाई चंद आयात थी, जिनका तर्जमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या इन आयात के अंदर कोई लॉजिक भी है? यानी क्या ये मुमकिन है कि चांद के दो टुकड़े हों और फिर वो आपस में दोबारा जुड़ भी जाएं? आखिर वो कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने ऐसा किया? इन आयत करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान करीम का मुताला बराबर जारी रखूं। कुछ ही अरसे के बाद मैं अपने घरेलू कामों के अंदर मसरूफ हो गया, लेकिन मेरे अंदर सच्चाई की तलब को जानने का अल्लाह ताला को खूब इल्म था, और यही वजह थी कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक होस्ट के साथ 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे। टीवी शो का होस्ट साइंसदानों पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि इस वक्त जब ज़मीन पर भूख, अफलास, बीमारी और जहालत ने डेरे डाले हुए हैं, आप लोग बिना मकसद खला में दौरे करते फिर रहे हैं। जितना रुपया आप इन कामों पर खर्च कर रहे हैं, अगर ज़मीन पर खर्च करें तो कितने अच्छे मंसूबे बनाकर लोगों की हालत को बेहतर बना सकते हैं। इसी बहस में हिस्सा लेते हुए और अपने काम का दिफा करते हुए इन तीनों साइंसदानों का कहना था कि ये खलाई टेक्नोलॉजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों, मसलन अद्वियात, सनत और ज़राअत को वसी पैमाने पर तरक्की देने के अंदर इस्तेमाल होगी, क्योंकि खला में जाकर हम ऐसी चीज़ों को सीखेंगे और ऐसे तजर्बात करेंगे जिससे हमारी ज़मीन पर मौजूद इंसानी ज़िंदगियाँ मज़ीद आसान होंगी, जिसकी ज़िंदा मिसाल हमारी आंखों के सामने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की सूरत में आज भी मौजूद है और पूरी दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है। इसके बाद इन साइंसदानों ने बताया कि चांद के सफ़र पर आने जाने के इंतजामात पर हमें तकरीबन 1 खरब अमरीकी डॉलर खर्च करना पड़ते हैं। टीवी होस्ट ने यह सुनने के बाद चीखते हुए कहा कि ये कैसा फजूलपन है, एक अमरीकी झंडे को चांद पर लगाने के मिशन पर 1 खरब डॉलर खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है।
ان سائنسدانوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم چاند پر اتنا پیسہ لگا کر اس پر کھوج اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ایک روز وہاں پر جا کر اس کی سرزمین پر اپنا جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ در حقیقت ہمارا مقصد تو چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے بھی دوگنی رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، لیکن تاحال لوگ اس بات کو ماننے کے لیے نہ تو تیار ہیں اور نہ ہی وہ مانیں گے۔ ٹی وی شو کے ہوسٹ نے تجسس سے پوچھا کہ ایسی کیا دریافت ہے؟ ان سائنسدانوں نے جواب دیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، جس کے بعد یہ دونوں آپس میں دوبارہ مل بھی گئے۔ ہوسٹ نے پوچھا کہ یہ بات آپ نے کیسے محسوس کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے چاند پر تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی دیکھی ہے جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا ذکر جیولوجسٹ سے بھی کیا ہے، لیکن ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس برطانوی نو مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے بے اختیار اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے نبی کے اس معجزے کو ثابت کریں، وہ معجزہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا۔ سو میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورہ القمر کو پڑھا اور در حقیقت یہی آیات میری اسلام میں داخلے کی وجہ بنی، جسے کچھ ہی مزید وقت گزرنے کے بعد سائنٹسٹ نے حال ہی میں ثابت بھی کر دیا ہے۔ یہ واقعہ دراصل کچھ یوں ہے کہ احادیث مبارکہ کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ محمد سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جو ناممکن ہو، لہٰذا کہنے لگے کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا تمہاری نظروں کے سامنے ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور اسی وقت چاند کے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا اور اس کا ایک ٹکڑا جبل ابو قتیس پہاڑ اور ایک ٹکڑا جبل کی کان کے اوپر موجود تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا، جو کہ عصر اور مغرب کے وقت تک موجود رہا۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو فرمایا تھا کہ دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا، جس کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے دوبارہ چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے کی طرح مل گیا۔ لیکن پھر بھی کفار مکہ نے اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی کہا کہ یہ تو صرف محمد کا جادو ہے۔ سو ان لوگوں میں سے کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، اس جادو کا اثر ساری دنیا پر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو دراصل کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت سے موڑنے کا نام ہے، اور جادو کا اثر صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کہ اسے دیکھ رہے ہوں، یعنی کہ یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق القمر کا واقعہ کوئی جادو نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی معجزہ تھا، جسے وہاں موجود لوگوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں نے دیکھا، پھر چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یا جہاں بھی موجود تھے، کیونکہ کفار مکہ نے یہ معجزہ دیکھ کر طے کیا کہ جو لوگ بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے سفر کر کے واپس آئیں گے، ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی اس رات کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور اگر یہ لوگ بھی اس کی گواہی دیں تو محمد یقیناً سچے ہیں اور ان کے معجزے میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ جب وہ مسافر واپس آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، فلاں شب کو ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور شدید حیرت میں تھے کہ یہ اچانک سے کیا ہوا۔ اس شہادت کے باوجود بھی صرف کچھ ہی کفار کو اس معجزے کا یقین آیا، لیکن کفار کی اکثریت پھر بھی اس کے انکار پر اڑی رہی۔ واقعہ شق القمر کے وقت ہندوستان کے علاقے مالابار کا راجا اپنے محل کی چھت پر موجود تھا۔ اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہے، کیونکہ ہندوستان میں اس وقت چاند کے گھٹنے بڑھنے اس کے علم اور جنتریوں کو بہت زیادہ اہمیت تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کے ہمراہ لوگوں کو روانہ کیا کہ پتہ لگائیں کہ دراصل ماجرا کیا ہے۔ جب اسے خبر ملی کہ یہ معجزہ ایک عرب کے نبی کے ہاتھوں ہوا ہے جس کی آمد کی خوشخبری صدیوں سے کتابوں کے اندر بھی دی گئی ہے، تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایمان لانے کی غرض سے مکہ کے لیے روانہ ہوا اور عرب سے واپسی پر یمن کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، جہاں آج بھی اس کا مقبرہ موجود ہے۔ مالابار کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ہندوستان کی کتابوں کے اندر آج بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ حال ہی میں ناسا کے ایک سیٹلائٹ لیونر دی کونسینس نے چاند کی ہزاروں تصاویر لینے کے بعد زمین پر بھیجی تو سائنسدان یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے
اور انہیں یہ تصویریں دیکھ کر یقین ہی نہیں ہوا کہ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے کہ چاند کی سطح پر ایک عظیم و شان دراڑ موجود ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں جیولوجیکل حالات کی بدولت ہمارے چاند کی سطح الگ ہونے کے بعد اب تک نہ صرف مسلسل سکڑ رہی ہے بلکہ جڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی کہ ہمارا چاند ماضی میں کسی وقت دو ٹکڑے ہوا، لیکن پھر گریوٹی یا کشش ثقل نے اسے دوبارہ سے جوڑ دیا، لیکن پھر بھی اس دراڑ کو آج واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کھوج تھی جسے اس وقت کے اخبارات اور ریسرچ پیپر کے اندر بھی پبلش کیا گیا۔ نیشنل ایروسپیس میوزیم کے ڈائریکٹر ٹام واٹرز نے ان نشانوں کو لوبرٹ سکارپس کا نام دیا، جو کہ تصاویر میں بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ 1989 میں ناسا کے اسپیس کرافٹ نے ایک چونکا دینے والی کھوج کی۔ یورینس کے 5 چاند میں سے ایک چاند، جس کا نام ہے میرنڈا، یہ اچانک سے خلا میں سے آنے والے کسی آوارہ شاب ثاقب کے ٹکرانے کے بعد اچانک سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر کچھ ہی دیر بعد گریوٹی یا کشش ثقل نے اسے پھر سے پہلے کی ہی طرح جوڑ دیا، جس نے غیر مسلم سائنٹسٹ کو بھی یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ اس وقت کی طرح ماضی میں ہمارے چاند کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اس ایونٹ کی تصویریں 1989 کے نیشنل جیوگرافک میگزین میں باقاعدہ طور پر پبلش کی گئی، جس نے دنیا کو یہ بتایا کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں رونما ہونے والے معجزے کی حقیقت اللہ تعالیٰ سچ ثابت کروانے کے لیے خود غیر مسلموں کی تحقیق اور ریسرچ سامنے رکھ کر انہیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ رب کریم کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، پھر چاہے وہ چاند کو 2 ٹکڑے کروانا ہو یا اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا کر سفر معراج کروانا ہو، اور یہ بھی کہ قرآن کریم کا ہر ایک لفظ حق اور سچ ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے تو فائنلی ہم نے دیکھا، بہت ہی اچھا تھا، بہت ساری نئی معلومات مجھے حاصل ہوئی اسے دیکھ کر۔ تو میں تو کہوں گی کہ آپ کو بھی دیکھنی چاہیے۔ فائنلی لوگوں کو یہ بلیو تو ہوا کہ ہاں ماضی میں سچ میں چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے اور اب وہ جڑ چکے ہیں، پر ابھی بھی ان کی دراریں باقی ہیں۔ تو مجھے خوشی ہے اس بات سے کہ لوگوں کو اب یقین ہو رہی ہے یہ باتیں۔ تو پھر ہم اب دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے میں آپ سے الوداع کہوں گی۔ اللہ حافظ۔